ہم میں سے اکثر خواتین نہ تھکاوٹ کا شکار رہتی ہیں اور کچھ خواتین کو تو دیکھنے کے بعد ایسے لگتا ہے جیسے پتہ نہیں یہ کب سے بیمار ہیں، حالانکہ وہ بیمار نہیں ہوتی۔ کیا آپ بھی دن بھر تھکی تھکی رہتی ہیں؟ نہ بخار ہے نہ کہیں درد ہے، لیکن پھر بھی دل نہیں چاہتا اٹھنے کو۔ بچوں کی آوازیں آتی ہیں مگر ان کی آوازیں بھی بوجھ لگ رہی ہوتی ہیں۔ گھر بکھرا ہوا نظر تو آتا ہے مگر اسے ترتیب دینے کی ہمت ہی نہیں ہوتی۔ خود کو آئینے میں دیکھتی ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے ہم کتنے عرصے کی بیمار ہوں مگر ہمیں کوئی خاص بیماری بھی نہیں ہوتی۔ تو آج کی اس ویڈیو میں میں اسی پر بات کروں گی کہ کن وجوہات کی بنیاد پر خواتین خود کو ہر وقت تھکی تھکی محسوس کرتی ہیں۔ یہ بات یاد رکھیں کہ ایسا صرف آپ کے ساتھ ہی نہیں ہوتا بلکہ ہر دوسری تیسری عورت اس چیز کا شکار ہے۔ السلام علیکم، دس از اقصیٰ اینڈ یو آر لسننگ اقصیٰ's لائف ٹاک۔ آئی ہوپ یو آل آر ڈوئنگ گریٹ بائی دی گریس آف اللہ۔ الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں اور اللہ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں۔ اب ون بائی ون ہم ان وجوہات کو ڈسکس کرتے ہیں کہ جس کی وجہ سے آپ خود کو تھکی ہوئی محسوس کرتی ہیں اور غنودگی میں رہتی ہیں۔ اس کی سب سے پہلی وجہ یہ ہو سکتی ہے، دیکھیں اگر آپ کی نیند پوری نہیں ہو رہی تو بھی آپ خود کو تھکا ہوا محسوس کریں گی۔ ایک سرچ کے مطابق ایک بالغ انسان کو 8 گھنٹے کی نیند پوری کرنی چاہیے، لیکن اگر آپ 8 گھنٹے کی نیند نہیں لے رہی تو آپ کی تھکاوٹ کی یہ بھی ایک وجہ بن سکتی ہے۔ اب آپ میں سے اکثر خواتین یہ سوچیں گی کہ ہماری نیند تو 8 گھنٹے کی پوری ہے، ہم تو 8 گھنٹے پورے سو لیتی ہیں۔ تو پھر آپ نے یہ سوچنا ہے کہ کیا آپ مسلسل یعنی لگاتار 8 گھنٹے سو رہی ہیں یا وقفے سے؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ان 8 گھنٹوں میں آپ کو بار بار اٹھنا پڑ رہا ہے بیبی کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے، یا آپ کے ارد گرد شور ہے اور شور کی وجہ سے آپ کی آنکھ بار بار کھل رہی ہے، یا پھر روم کی کسی لائٹ سے آپ ڈسٹرب ہو رہی ہیں، یا بار بار کمرے میں کوئی اور جاگ رہا ہے جس کی وجہ سے آپ کی نیند بھی ٹوٹ جاتی ہے۔ اگر ایسا ہے تو یہ بھی آپ کی تھکاوٹ کی ایک وجہ ہے۔ اس دوران آپ 8-10 گھنٹے لیٹی تو رہتی ہیں مگر لگاتار سو نہیں پاتی، چونکہ آپ کی آنکھ بار بار کھلتی ہے تو آپ کی نیند ڈسٹرب ہوتی ہے۔ تو نیند کا بار بار ٹوٹنا بھی آپ کی تھکاوٹ اور غنودگی کی وجہ ہو سکتی ہے۔ اب اکثر خواتین ہو سکتا ہے کہ سوچتی ہوں کہ میں تو پورے 8 گھنٹے سوتی ہوں اور اس دوران مجھے کوئی تنگ بھی نہیں کرتا، میں پورے 8 گھنٹے سوتی ہوں مسلسل یعنی لگاتار 8 گھنٹے۔ تو اگر آپ پورے 8 گھنٹے سوتی ہیں مگر پھر بھی اٹھتے ہی آپ تھکی تھکی سی ہوتی ہیں، آپ کی آنکھیں بوجھل ہوتی ہیں، آپ کے جسم میں جان سی نہیں ہوتی اور دل یہی کہتا ہے کہ ابھی اور سو لوں، اگر ایسا ہے تو پھر مسئلہ آپ کے نیند کے گھنٹوں کا نہیں ہے بلکہ نیند کے وقت کا ہے۔ دیکھیں جو خواتین پورے 8 گھنٹے سوتی ہیں اور پھر بھی تھکن باقی ہوتی ہے تو وہ نیند کے پورے 9 پوائنٹ کو پورا نہیں کر پاتی۔ تو اس بات کو ذرا غور سے سمجھیں، دیکھیں ہمیں نیند کے 9 پوائنٹ پورے کرنے ہوتے ہیں۔ اب یہ 9 پوائنٹ کیسے پورے کرنے ہیں؟ اگر ہم 9 بجے سوتی ہیں تو 9 سے 12 بجے تک ہمیں 2 پوائنٹ ملتے ہیں، ہر گھنٹے کے 2 پوائنٹ ملتے ہیں 12 بجے تک، لیکن رات کے 12 بجے سے لے کے 3 بجے تک ہمیں ہر گھنٹے کا صرف 1 پوائنٹ نیند کا ملتا ہے، اور اس کے بعد 3 بجے یعنی سحری 3 بجے سے لے کے صبح کے 6, 7, 8 بجے تک ہمیں آدھا پوائنٹ، ہر گھنٹے کا آدھا پوائنٹ ملتا ہے۔ اس حساب سے اگر آپ 9 بجے سو کر 3 بجے بھی اٹھ جائیں تو ان 6 گھنٹوں میں آپ کے نیند کے پورے پوائنٹ 9 پوائنٹ پورے ہو جاتے ہیں۔ 9 سے 12 بجے تک فی گھنٹہ 2 پوائنٹ ہو تو 6 پوائنٹ یہ بن جاتے ہیں، اور پھر 12 بجے سے 3 بجے تک فی گھنٹہ 1 پوائنٹ ملے تو 3 بجے تک 3 پوائنٹ یہ بن جاتے ہیں، 6 اور 3 9 پوائنٹ ہمارے پورے ہو جاتے ہیں۔ مگر چونکہ آج کل خواتین کی روٹین ایسی ہے کہ لیٹ کھانا پینا، پھر بچوں کا لیٹ سونا، پھر ہسبینڈ کی کال سننی یا پھر کوئی بات وغیرہ کرنی، اس کے بعد موبائل فون دیکھتے رہنا، تو خواتین کو سوتے سوتے ہی خواتین 11 یا 12 بجا لیتی ہیں۔ تو اگر آپ 12 بجے سو رہی ہیں آپ نے پہلے جو 6 پوائنٹ تھے وہ اپنے سکپ کر دیے ہیں۔ اب اگر آپ 12 بجے سوتی ہیں اور صبح کے 8 بجے تک مسلسل یعنی لگاتار 8 گھنٹے آپ سو رہی ہیں، اس کے باوجود بھی آپ کے 9 پوائنٹ پورے نہیں ہوتے۔ آپ ذرا خود غور کر لیں، آپ رات کو 12 بجے سوئیں، 3 بجے تک آپ نے 3 پوائنٹ حاصل کر لیے، 4, 5 اور 6 بجے تک سو کے آپ نے فی گھنٹہ آدھا پوائنٹ لیا اور یہ 1.5 پوائنٹ بنا، 3 پچھلے اور 1.5 یہ 4.5، اور اگر آپ 8 بجے تک بھی سوئی رہے تو بھی آدھا پوائنٹ مزید شامل کر لیں تو 1 پوائنٹ یہ بن جاتا ہے، تو ٹوٹل 5.5 پوائنٹ آپ کے بنتے ہیں۔ 12 بجے سو کر 8 بجے اگر آپ اٹھیں تو 8 گھنٹے تو بنتے ہیں مگر آپ کے پوائنٹ ابھی 5.5 ہیں، 9 پورے نہیں ہوئے۔ اور 8 بجے تو ہر خواتین کو لازمی اٹھ ہی جانا پڑتا ہے، جو جتنی بھی لیٹ ہو، بچوں نے اسکول جانا ہے، بلکہ جو اسکول گوئنگ بچے
ہوتے ہیں جن خواتین کے، وہ تو 6 بجے اٹھ جاتی ہیں، تو 12 بجے سو کے جب وہ 6 بجے اٹھتی ہیں تو ان کو صرف 4.5 پوائنٹ نیند کے حاصل ہوئے ہوتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ ان کی تھکن نہیں اترتی. تو اس طرح 12 بجے سے لے کر 8 بجے تک سوئی تو آپ پورے 8 گھنٹے ہیں، مگر آپ کو پوائنٹ تو 5.5 ملے ہیں. حالانکہ ہمیں نیند کے پورے 9 پوائنٹ پورے کرنے ہیں، اور نیند کے یہ 9 پوائنٹ پورے کرنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے. جب ہم 9 سے 3 تک سوتے ہیں نا تو اس ٹائم گھنٹے تو وہ 6 بنتے ہیں، لیکن ہماری نیند کے پورے 9 پوائنٹ پورے ہو جاتے ہیں. اس دوران ہمارا دماغ خود کو ریسیٹ کرتا ہے، ہمارے ہارمونز متوازن ہوتے ہیں، ہمارا دل اور اعصاب کو سکون ملتا ہے. مگر جب ہم 12 بجے سوتے ہیں تو ہماری نیند گہری نہیں ہوتی، مطلب گہری والی نیند ہمیں نہیں آتی، دماغ ہمارا پوری طرح سے آرام نہیں کر پاتا. اسی لیے اٹھ کر بھی ہمیں تھکن رہتی ہے، ہمارا موڈ خراب رہتا ہے، چڑچڑاپن سا رہتا ہے، اور ہماری یاداشت بھی آہستہ آہستہ کمزور ہونے لگتی ہے. اس چیز کا اثر نہ ہم خواتین پر بہت زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ خواتین میں جذبات زیادہ ہوتے ہیں. خواتین کے ہارمونز جو ہوتے ہیں وہ حساس ہوتے ہیں. دن بھر ہم ذہنی دباؤ میں رہتی ہیں، تو دیر سے سونے کی وجہ سے ہمارے ہارمونز امبیلنس ہو جاتے ہیں. آہستہ آہستہ ہمارا وزن بھی بڑھنے لگتا ہے، بال گرنے لگتے ہیں، ہماری رنگت بجھ جاتی ہے، اور مسلسل تھکاوٹ ہمیں محسوس ہوتی رہتی ہے. اور یہ سب بغیر کسی بیماری کے شروع ہوتا ہے. ایسا نہیں کہ کوئی بیماری شروع ہوتی ہے پھر یہ علامات آتی ہیں، بلکہ کسی بیماری کے بغیر ہی یہ ساری علامات آنے لگتی ہیں. اسی لیے تو اسلام میں بھی عشاء کے بعد جلد سو جانے کا حکم ہے نا، اور فجر کے وقت اٹھنے کا، کیونکہ یہی ہماری صحت کا مکمل نظام ہے. تو جب ہم اس نظام سے ہٹ کر چلتی ہیں نا تو پھر ہم اپنی بیماری کے نہ ہونے کے باوجود بھی بیمار سی لگتی ہیں اور تھکی تھکی رہتی ہیں. اس لیے کوشش کیا کریں کہ 9 بجے حد 10 بجے لازمی سو جائیں اور 5 بجے تک سو لیں، تاکہ نیند کے پوائنٹ پورے ہوں. کیونکہ خواتین کو نیند کے پوائنٹ پورے کرنے ہیں، گھنٹے نہیں. اگر میں آپ کو اپنا ذاتی ایکسپیرینس بتاؤں نا تو میں رات کا کھانا کھانا، بیبی کو سلانا، اس کے بعد نماز وغیرہ پڑھنی، اس کے بعد ہسبینڈ کی کال کا ویٹ کرنا، ان سے بات کرنی، اور ان سے بات کرتے کرتے مجھے 11 ساڑھے 11 ہو جاتے تھے، اور سوتے سوتے 12. اور جب 12 بجے میں سوتی تھی اور صبح 8 بجے اٹھتی تھی نا تو 8 بجے بھی میرا دل ابھی مزید سونے کو کرتا تھا، مجھ سے اٹھا ہی نہیں جاتا تھا. میرا چھوٹا بچہ مجھے گھسیٹ کے اٹھاتا تھا، کیونکہ بچہ تو 8-9 بجے کا سویا ہوتا ہے، اور صبح 8 بجے تک 7 بجے تک اس کی نیند تو پوری ہو جاتی تھی. وہ مجھ سے 1 گھنٹہ پہلے اٹھتا تھا اور پھر میرے دائیں بائیں پھرتا رہتا اور پھر مجھے اٹھانے کی کوشش کرتا رہتا. تو جب میں نے غور کیا نا تو وجہ یہی نکلی کہ 12 بجے سے لے کے 8 بجے تک میں سوئی تو رہتی تھی پورے 8 گھنٹے، لیکن پھر بھی میری نیند پوری نہیں ہوتی تھی. لیکن جب میں 9 بجے سو جاؤں اور صبح بے شک میں 4 بجے بھی اٹھ جاؤں نا تو میری نیند پوری ہوئی ہوتی ہے، میں خود کو فریش محسوس کر رہی ہوتی ہوں. تو اگر آپ کے ساتھ بھی ایسا ہے نا تو پلیز آپ نے رات کو جلدی سونا ہے، جلدی سو کے صبح بے شک آپ جتنی جلدی اٹھ جائیں اٹھ سکتی ہیں، 3 بجے اٹھ جائیں، 4 بجے 5 بجے، پھر بھی آپ فریش ہوں گی. لیکن اگر آپ رات کو لیٹ سو کے صبح لیٹ اٹھیں گی تو آپ کبھی بھی فریش نہیں ہوں گی. اس کے علاوہ تیسری وجہ آپ کی ڈائٹ بیلنس نہیں ہے، یہ بھی ہو سکتی ہے. اگر آپ اپنی پراپر ڈائٹ کا خیال نہیں رکھ پا رہی نا تو یہ بھی تھکن کی ایک وجہ ہو سکتی ہے. آپ کھانا تو کھا رہی ہیں مگر ہو سکتا ہے کہ آپ دودھ کے 2 گلاس استعمال نہ کر رہی ہوں. اگر ایسا ہے کہ آپ دودھ بھی پی رہی ہیں، کھانا بھی کھا رہی ہیں، مگر ہو سکتا ہے نا کہ آپ نٹس وغیرہ کا استعمال نہ کر پا رہی ہوں، مثلا بادام، اخروٹ، کھجور وغیرہ، یا انڈے وغیرہ یوز نہ کر رہی ہو. اس لیے ہمارے جسم کو نا پراپر وٹامن نہ ملنے سے بھی ہمارا جسم تھکن کا شکار ہو جاتا ہے. کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ اکثر لڑکیاں یا اکثر خواتین نا دن اپنا کچھ اس طرح سے گزارتی ہیں کہ صبح صرف چائے بسکٹ لے لیے، دوپہر کو تھوڑا بہت کھانا کھا لیا، شام کو پھر چائے پی لی، اور پھر رات کا کھانا بالکل اسکپ کر دیا کیونکہ رات کو انہیں بھوک ہی محسوس نہیں ہوتی. اس طرح کرنے سے پیٹ تو وقتی بھر جاتا ہے مگر ہمارے جسم کو وہ طاقت نہیں ملتی جس کی اس کو ضرورت ہوتی ہے. تو پھر مسلسل ایسے ہی کرتے رہنے سے نا ہمارے جسم میں کبھی آئرن کی کمی ہو جاتی ہے، کبھی ہمیں خون کی کمی ہو جاتی ہے، کبھی ہمارے جسم کو پروٹین نہیں ملتی. تو جب یہ چیزیں جسم میں کم ہوتی ہیں نا تو اس وجہ سے بھی ہمارا جسم بوجھل سا رہتا ہے، کام کرنے کو ہمارا دل نہیں کرتا. تھوڑا سا کام کرتی ہیں تو ہم تھک جاتی ہیں، لگتا ہے جیسے ہم بیمار ہوں، حالانکہ اصل میں ہمیں کوئی بیماری نہیں ہوتی، ہمیں صرف کمی ہوتی ہے، خون کی کمی، جسم میں کچھ اور چیزوں کی کمی. اس لیے صبح کا ناشتہ صرف چائے بسکٹ نہیں بلکہ اس میں انڈا، دلیا یا روٹی ضرور شامل کریں. دن میں بھی کھانا کھائیں، اسی طرح دن میں 8 گلاس پانی بھی ضرور پیئیں. دوپہر میں کھانا کھائیں، ساتھ سلاد یا رائتا لازمی لیں. سبز پتوں والی سبزیاں اپنی خوراک میں
شامل کریں، مثلاً جیسا کہ پالک ہے، ساگ ہے، میتھی کے پتے، شلجم ہے، مولی، چکندر، بند گوبھی، سلاد کے پتے، دھنیا، پودینہ، کریلے، یہ چیزیں استعمال کریں۔ یہ استعمال کرنے سے نا خون کی کمی دور ہوتی ہے، کیونکہ ان سبزیوں میں نا آئرن، فائبر، وٹامنز ہوتے ہیں جو خواتین کی تھکن کو بھی دور کرتے ہیں، خون کی کمی اور کمزوری کو دور کرتے ہیں، اس کے علاوہ ہماری جسمانی تھکاوٹ کو بھی دور کرتی ہیں۔ اور اپنی خوراک کے ساتھ ساتھ نا ایک کیپسول یا ایک ٹیبلٹ لازمی لیا کریں جو آئرن، کیلشیم یعنی ملٹی وٹامن جو ہوتی ہے وہ والی، تاکہ اگر خوراک میں کوئی کمی رہ بھی جائے نا تو اس کیپسول یا اس ٹیبلٹ سے پوری ہو جائے۔ ہاں، ڈاکٹر کے مشورے سے لیں، یا پھر اگر آپ مطلب پہ میرڈ ہیں تو پریگنینسی میں جو آپ یوز کرتی رہی ہیں ملٹی وٹامن کی ٹیبلٹس وہ آپ استعمال کر سکتی ہیں، مگر پلیز سپلیمنٹس اپنی روٹین میں ضرور شامل کریں، کیونکہ ہم کتنا ہی اپنا خیال کر لیں، ہم کتنے ہی اپنی خوراک کو اچھا کر لیں، ہم سارے وٹامنز گین نہیں کر سکتی، کچھ نہ کچھ کمی ضرور رہ جاتی ہے۔ اس لیے اگر آپ خوشگوار زندگی گزارنا چاہتی ہیں نا تو سپلیمنٹس کو اپنی روٹین میں ضرور شامل کریں۔ اچھا، آپ کی تھکن کی 5ویں وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اگر آپ کسی بھی قسم کے ذہنی دباؤ میں ہیں تو آپ کا ذہنی دباؤ بھی نا آپ کو جسمانی لحاظ سے بیمار کر دیتا ہے۔ ذہنی دباؤ آپ کسی بھی قسم کا ہو سکتا ہے کہ سسرال میں رشتوں کی وجہ سے آپ پریشان ہو، شوہر کی سپورٹ نہ ملنے کا آپ کو ذہنی دباؤ ہو، پیسے کی تنگی ہو، مالی حالات آپ کے خراب ہوں، تو یہ سب ذہنی دباؤ کی وجہ بن سکتا ہے۔ اسی طرح اگر سسرال میں آپ نے اپنے اوپر ہمت سے بڑھ کر اپنے کام کا بوجھ ڈالا ہوا ہے اور اب آپ سوچتی ہیں کہ میں کر نہیں پاتی یا مجھ سے مشکل سے ہوتے ہیں، تو یہ چیز بھی آپ کے ذہنی دباؤ کی وجہ بن سکتی ہے، کیونکہ یہ چیز آپ کو پریشان کرتی ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ پہلے دن سے ہی اپنے اوپر صرف وہی ذمہ داری ڈالیں جتنی آپ آسانی سے اٹھا سکتی ہیں۔ دیکھیں، آپ جتنا مرضی کر لیں، سسرال میں کوئی آپ کو گولڈ میڈل نہیں پہنانے والا، اس لیے اپنے اوپر صرف وہی ذمہ داری ڈالیں جتنی آپ آسانی سے اٹھا سکتی ہیں، جتنا آپ آسانی سے کر سکتی ہیں، جتنا آپ کا وجود برداشت کر سکتا ہے، صرف اتنا کریں، باقی نہ کریں بلکہ باقی دوسرے افراد پر ڈالیں۔ سب سے پہلے اپنے آپ کا کام کریں، اپنا خیال رکھیں، اپنے بچوں کا رکھیں اور اپنے شوہر کا رکھیں۔ اس کے بعد جتنی آپ کے جسم میں ہمت اور طاقت ہو اس کے مطابق آپ سسرال والوں کی خدمت کر دیں، لیکن ایسا مت کریں کہ سسرال میں عزت بنانے کے چکر میں آپ صرف انہی کا کرتی جا رہی ہیں، اپنے آپ کو آپ نے مکمل اگنور کیا ہوا ہے، اپنے بچوں کو بھی وقت نہیں دے پا رہی، اپنے شوہر کے کام کاج بھی اگنور ہو رہے ہیں، تو پلیز ایسا ہرگز مت کریں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو کچھ نہ کچھ باتوں کی سمجھ ضرور آئی ہوگی۔ If you like this video, please subscribe to my channel and share it with your friends and family members. Maybe this small message can change someone's life. See you in the next video, inshallah. Till then, stay happy and stay positive.